اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں وکیل محمد طیب ہاشمی۔ معزز ناظرین، خارش ایک جلدی مرض ہے لیکن بہت ہی تنگ کر دینے والا مسئلہ ہے۔ خارش جب ایک دفعہ شروع ہو جائے تو پہلے تو آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہے، انسان کو بڑا سکون کو جانے میں محسوس ہوتا ہے، پھر کرتے کراتے نوبت جہاں تک آ جاتی ہے کہ شدید ترین جلن اور تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ نہ وہ بندہ بے سکونہ سو جاتا ہے، نہ اسے دن کو آرام آتا ہے، نہ رات کو آرام، تو بہت بڑی پریشانی بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ خارش جو ہے اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ یہ بند و تاریک علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں یا جن کے گھر میں روشنی کا یا آب و ہوا کی صحیح گزرگاہ نہیں ہوتی، ان لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ اکثر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے صفائی کا خیال رکھیں، صاف ستھرے ماحول میں رہیں، کیونکہ اس کا جو سبب ہے یہ ایک چھوٹا سا طفیلی بالکل چھوٹا سا ایک کیڑے سے ہوتے ہیں جن کو سارکوپٹیس اسکیبس کہتے ہیں۔ تو یہ جلد میں جو ہے نا گھس جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے نا خارش کا سبب بنتے ہیں۔ خارش کی ناظرین تقریباً دو اقسام ہیں، ایک تر اور ایک خشک خارش۔ جو تر خارش ہوتی ہے اس کے جسم پر دانے نکل آتے ہیں اور ان میں پیپ سی بھر جاتی ہے، ان میں جلن اور جو ہوتی ہے تکلیف سخت قسم کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری خارش ہے اسے خشک خارش، اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ خارش بھی بہت سخت قسم کی خارش ہوتی ہے۔ اس میں چھوٹی چھوٹی سرخ رنگ کے دانے جسم پر نکل آتے ہیں اور جن پر انسان جب کھجاتا ہے تو شدید ترین قسم کے جو ہے وہاں پہ زخم بن جاتے ہیں اور زخموں میں بعد میں پیپ بھی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو خارش تر ہو یا خشک ہو، دونوں انتہائی تنگ کر دینے والی چیزیں ہیں، اس لیے صفائی کا خیال رکھیں۔ اور اگر کوئی ایسا مریض آپ کے پاس ہے یا کسی شخص کو ہو، وہ کوشش کرے کہ اپنے جسم کو آپ کے جسم کے ساتھ نہ لگائے، ہاتھ ساتھ ملانے کے بعد آپ اپنے ہاتھ دھوئیں، اس کے برتن استعمال نہ کریں تاکہ آپ محفوظ رہیں، کیونکہ ایسا کوئی بھی مریض آپ کے گھر میں آ کے رات رہنے کے لیے آ گیا یا کچھ وقت اس نے گزارا تو بہت امکان ہوتا ہے کہ یہ بیماری آپ کے گھر میں منتقل ہو جائے اور آپ کا پورا خاندان اس کے اندر مبتلا ہو جائے۔ تو اس کے لیے ناظرین ایک بالکل ہی آسان سا اور ٹوٹکا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گندھک آملہ سار، زیتون کا تیل، کافور، ست پودینہ، لیموں کا پانی، کالی زیری اور نیم کے پتے جو ہیں آپ باریک پیس لیں، آپ اس میں ملا لیں اور ملانے کے بعد آپ اس کو جو ہے دھوپ میں رکھیں، یا ایک دن دھوپ میں رکھتے ہیں یا 2 دن تیز دھوپ میں رکھیں تو پھر بھی اثرات جو ہیں تیل کے اندر شامل ہو جائیں گے، یا آپ اس کو گرم کر لیں تو یہ ایک آپ کے لیے ایک مالش کا تیل تیار ہو جائے گا۔ آپ اس سے اپنے جسم کی مالش کریں، اس سے انشاءاللہ چند دنوں میں ہی آپ کی خارش ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ احتیاط یہ ہے کہ اپنے کپڑے ہر روز تبدیل کرتے رہیں اور بستر جو ہے آپ کا کوشش کریں کہ کوئی اور اس پر اس کو استعمال نہ کرے، اور جب بیماری ختم ہونے کے بعد اچھے طریقے سے پورے گھر کی صفائی کریں اور بستروں کو دھوپ پہ رکھیں تاکہ بارش مزید دوبارہ جراثیم اس کے اٹھ کے کسی اور کو متاثر نہ کر دے۔ اس کے علاوہ ناظرین نیم کے پتوں کو جو ہے آپ پانی میں بوائل کر کے تازہ پتوں کو نہائیں تو انشاءاللہ اس سے بھی خارش کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ اب آخر میں ناظرین اجازت چاہنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا نیا چینل ہے، آپ اسے سبسکرائب کریں تاکہ اسی طریقے سے ہم آپ کو آسان اور گھریلو ٹوٹکے آپ کو دیں تاکہ آپ گھر بیٹھے بٹھائے اپنا علاج کر سکیں۔ اللہ حافظ ناظرین۔